نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تمام تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہو، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. بے شمار تعداد درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. درود و سلام کے بعد آج کی بابرکت محفل میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کامیابی کیا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اچھا کاروبار کر لیا، بہت پیسہ کما لیا، اچھا گھر بنا لیا، بلڈنگیں بنا لی، ہماری کامیابی ہو گئی ہے. یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے مال کا، اپنے کاروبار کا صدقہ دے دیا، زکوٰۃ نکال دی، یا پھر ہم نے جمعہ نماز ادا کر لی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہو گئی. نہیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے. یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں کے ہر لمحے میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں تو ہمارے سارے اعمال ہمارے منہ پہ نہ مار دیے جائیں. جب ان کی زندگیوں کی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. جب ان کی زندگیوں میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، لرزتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. تو وہ ہماری آیاتوں پر، ہماری نشانیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. والذین لربهم لا یشرکون. وہ نہ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں اور نہ وہ تو جملہ صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جب وہ اپنی زندگیوں میں عمل کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کے دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں نبی علیہ السلام سے کہ اے میرے سرتاج، بتائیے اس آیت کے مطابق بارے میں مجھے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زانی ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اور پھر ان کی زندگیوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ فَمَا أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وهم لها سابقون۔ وہ ایک دوسرے سے نیکیوں کے کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ نماز ہے۔ تم نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، لیکن یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، دل چاہا من میں آیا نماز ادا کر لی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے استقامت حاصل کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَن تُحْصُوا، تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ استقیموا، تم استقامت حاصل کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ من میں آیا جی چاہا نماز پڑھ لی، تھکے ہوئے ہیں، کاروبار سے دیر سے آئے تو نماز چھوڑ دی، نہیں۔ اگر ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ نماز ہے میرے بھائی۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ استقامت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں استقامت حاصل کرنی ہوگی۔ ہر کام میں زکوٰۃ دینی ہے، ہر سال دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی سال زکوٰۃ دے دی، کسی سال زکوٰۃ نہیں دی، یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ ٹائم بہت کم ہے، مختصر سا ٹائم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔